السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو، مجھ گنہگار کو حق اور سچ اور عین شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب آمین لازمی کہیں دعائیہ جملے پر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا شریعت کا حق ہے نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو ویسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام تر تعریفات اس اکیلے تبارکہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پہاڑوں کو، زمینوں کو، آسمانوں کو پیدا کیا، اور نہ صرف پیدا کیا بلکہ اپنی تمام تر مخلوقات کی ایک ایک ضرورت کو پیدا کیا، اور ان تمام تر مخلوقات کی تمام تر ضروریات کو ان تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا۔ تمام تر تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزماں، شافع روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر مشکلات اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، گالیاں اور طعن و تشیع سن کر، ہر تکلیف اٹھانے کے باوجود اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی ایک ایک وحی کا حرف اپنی امت تک پہنچانے کا پوری ایمانداری کے ساتھ فریضہ انجام دیا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد، یہ جو ہر پیر کو آپ لوگوں کی کلاس ہوتی ہے، جو واعظ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، یاد رکھیے اس کو کوئی بھی فارمل نہ لے، فارمیلٹی نہ سمجھے کہ بس آ گئے، بیٹھ گئے، تھوڑا سا سن لیا اور پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ اپنے ارد گرد اگر نظر گھمائیں گے تو کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جنہیں نہ پاکی کے مسائل کا معلوم ہے، جنہیں نہ نماز کا معلوم ہے، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نہ روزوں کا، اور نہ انہیں یہ تک معلوم ہے کہ آیا پردہ کرنا بھی ہے، کس کس سے کرنا ہے، آیا چہرے کا پردہ ہے نہیں ہے، آئی بروز بنانی ہے نہیں بنانی، ناخن کتنے دن تک بڑے رکھنے ہیں، کب کاٹنے ہیں، کپڑے پہننے کا ڈھنگ کیا ہے، ہمارے کپڑے کتنے ڈھیلے اور کتنے ٹائٹ ہونے چاہیے۔ آپ اپنے ارد گرد اگر نظر گھمائیں گی تو 80% خواتین آپ کو گمراہی کی صورت میں نظر آئیں گی۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس ماحول سے جوڑ دیا، اور ہمیں یہ موقع فراہم کر دیا کہ دن میں، ایک ہفتے کے ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 1.5 گھنٹہ ہم اپنے لیے نکال کے اور دین کی کچھ باتیں سیکھ لیں۔ لیکن اگر اسی درس میں کسی کو نیند آ رہی ہے، اپنے دیگر کام یاد آ رہے ہیں، یا کسی اور خیالوں میں ہی مگن ہے، تو سوائے بدنصیبی کے کوئی اور بات اس کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ تو آج کے درس کا جو پہلا سبق ہے یا پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے، یہ کہ اس کلاس کو فارمل نہ لیا جائے، اس کو خانہ پوری کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے، بلکہ آئے ہیں کچھ سیکھنا ہے، اور اپنی بچیوں کو سکھانا ہے، اپنے گھر والوں کو سکھانا ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو سکھانا ہے، اور پھر آگے جا کے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے وہاں تک دین کو پھیلانا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب پر نظر دوڑائی جائے، زمینیں ہیں، آسمان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، پہاڑ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کہیں نہ کہیں انسان کے مقابلے میں ہمیں اس میں ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی نقص نظر آتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن انسان کے مقابلے میں اگر پہاڑ ہیں تو وہ ایک ہی جگہ
جمے ہوئے ہیں. اگر درخت ہیں تو وہ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے, اگر جانور ہیں تو ان کے اندر شرم و حیا کا کوئی پہلو نہیں ہے, اسی طرح دیگر جتنی چیزیں ہیں. لیکن ان تمام تر مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی ہے جو کہ انسان ہے, جسے ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شرم و حیا کا بھی پہلو رکھ دیا, آمد و رفت کا بھی پہلو رکھ دیا. اپنے آپ کو جگہ سے ہلا سکتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے. مختلف زبانیں سکھا دیں ایک دوسرے کو, کام کے اعتبار سے ہم اپنی بات سمجھا سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہمارے سامنے ہے. لیکن صرف انسان ہونا کافی ہے کیا؟ انسان ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن کیا صرف انسان ہو لینا کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں کئی ایک مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کی برائی کی ہے. بات ذہن میں یہ آ رہی ہوگی, جب انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کے پاس اتنا عقل اور شعور ہے, وہ بات کر سکتا ہے, اپنے دوسری کو بات سمجھا سکتا ہے, شرم و حیا کا پہلو ہے, آمد و رفت کر سکتا ہے, پانی میں کشتی بنا کر اور سفر کر سکتا ہے, ہوا میں جہاز بنا کر سفر کر سکتا ہے. اتنے قابل انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں برائی کیوں بیان کی؟ اور وہ برائیاں کیا ہیں؟ کہیں پر فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, انسان بڑا ہی تنگ دل ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بڑا ہی جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکر ہے. اور پھر سورہ عادیات, إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ, انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکر ہے. اور پھر ساری برائیوں کو ایک جگہ سمیٹ کر فرما دیا والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان سراسر خسارے میں ہے. یا اللہ, میں تو کامیاب ہونے آیا ہوں, میں تو جنت پانے آیا ہوں, میں کیسے خسارے میں ہو گیا؟ تو اٹھائیے 18واں سپارہ ہے, سورۃ المؤمنون ہے, اس کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. انسانوں میں بھی اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے یا کوئی کامیاب ہے تو وہ صرف اور صرف مومن ہے. انسانوں کی بات نہیں ہو یہاں پر, مومن ہے. یا اللہ, اگر میں اپنے آپ کو مومن کہلا لوں, اگر اپنا نام مومن رکھ لوں, تو کیا میں مومن ہو جاؤں گا؟ نہیں. کچھ صفات ہیں, کچھ باتیں ہیں جن کو اپنانا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد مومن کے شرف حاصل ہوگا, مومن کے درجے پر پہنچو گے, اور وہ مومن پھر کل قیامت کی سختیوں کو جھیلتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. کیا کرنا ہوگا اس مومن کو بننے کے لیے؟ صرف انسان بننا تو کافی نہیں ہے. اللہ تو نے بتا دیا کہ ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں, الا الذین آمنوا, صرف وہ لوگ جو ایمان لائے. تو یا اللہ, مومن بننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے نمبر پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز ذکر کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون, یقیناً مومن لوگ کامیاب ہو گئے. وہ مومن لوگ کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. جی ہاں, آج کا ٹاپک ہے نماز کا. لوگوں کے ذہن میں یا آپ لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی, قاری صاحب کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گئے؟ بچپن سے ہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں, ہم تو بلکہ نماز پڑھتے ہیں تبھی تو یہاں پر جمع ہیں. لیکن بات دیکھنی یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دی, جو شریعت کو اصل ریکوائرمنٹ, جو مطالبہ اور مقصد ہے, کیا میری اور آپ کی نماز وایا اسی معیار پر ہے یا نہیں ہے؟ آئیے اپنے آپ کو پرکھتے ہیں, جانچتے ہیں, محاسبہ کرتے ہیں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں, اپنے اپنے آپ کو, اپنی نمازوں کو پرکھتے ہیں کہ واقع ہماری نماز جو ہے وہ اس پیمانے پر پوری ہے یا نہیں ہے. پہلی چیز جو نماز کے اعتبار سے ہے, 5واں سپارہ ہے, سورۃ النساء ہے. اللہ اکبر, سورۃ النساء, نام ہی کیا ہے؟ سورۃ النساء, عورتوں کی صورت. جس عورت نے سورہ نساء نہیں پڑھی یا اس کا ترجمہ نہیں پڑھا, اس نے جانا ہی نہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے دنیا میں عورت بنا کے بھیجا کیوں ہے. آج ہی تہیہ کر لیں, سورہ نساء پڑھنی ہے, تلاوت کرنی ہے, اس کا ترجمہ پڑھنا ہے, جتنی طاقت ہے, جتنے دن لگ جائیں. اور پھر جب 5ویں سپارے میں ہم پہنچیں گے سورہ نساء میں, تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ایک آیت نازل فرمائی کہ ان الصلاۃ, یقیناً نماز,
کانت علی المؤمنین، مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے، موقوتا، ان کے اوقات میں. یہاں پر بھی وہی مومن کا ذکر آ گیا، قد افلح المؤمنون. مومنوں پر نماز فرض کر دی گئی. بات یہاں پر بھی مکمل ہو گئی تھی، یا اللہ ہم 5 دن 5 وقت نماز پڑھ لیتے، جب ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو کے نماز پڑھ لیتے، رات کو ساری پڑھ لیتے، دن میں وقت مل رہا ہے دن میں پڑھ لیتے. نہیں، موقوتا، ان کے اپنے اوقات میں فرض کی گئی ہے. دھیان میں رکھیں، ظہر کے ساتھ فجر ملا کر پڑھنے والے وہ خواتین جو بچے کے لیے اسکول کے لیے تو اٹھ جاتی ہیں، وہ مرد حضرات جو اپنی جاب کے لیے تو اٹھ جاتے ہیں، لیکن جہاں پر اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور پھر فجر کی اذان کے ساتھ الصلاۃ خیر من النوم، بتایا جا رہا ہے کہ جو نیند تمہارے جسم کے لیے ضروری ہے، تمہاری تھکاوٹ کے لیے ضروری ہے، تمہارے ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے. بیمار ہو گئے، پیناڈول کھا لی اور نیند کا غلبہ آ گیا، وہ طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے، صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن یاد رکھو اگر فجر کی نماز کا وقت آ گیا تو الصلاۃ خیر من النوم اس نماز سے زیادہ ضروری نہیں ہے. نماز کے مقابلے میں آ جائے گی نیند تو بہتر نماز ہے، اور دوسرے درجے پر پھر نیند ہے. چاہے وہ جسم کو جتنی تھکاوٹ ہو رہی ہو، جتنی دیر سے سوئے ہوں، جتنی روٹین ہماری آؤٹ ہوئی ہوئی ہو، لیکن فجر کا وقت آ گیا ہے تو الصلاۃ خیر من النوم. اور پھر دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بچوں کے اسکول کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، شوہر کے جانے کا وقت ہو رہا ہے، گھر کی صفائی کا وقت ہو رہا ہے، روٹین دیکھنی ہے، میں نے کھانا کیا پکانا ہے، کمرہ پھیلا ہوا ہے، بستر پھیلے ہوئے ہیں، سارے کام میرے سر پر آئے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ظہر کی اذان ہو گئی، تمام تر کاموں کو سائڈ پہ رکھ کر میں نے نماز کے لیے آنا ہے. وہ کام بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اچھی اور پاکیزہ اور وقت پر پابندی کرنے والی خاتون وہی ہے جو اپنے برتنوں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی صفائیوں کو، اپنے اسکول کے معاملات کو، اپنے بچوں کے اسکول کی روٹین کو سائڈ میں رکھ کر پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لے فرض. سنت نفل اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے. ہاں ضروری ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن اپنے آپ کو 4 رکعت کے لیے وہ اپنے 10 منٹ 15 منٹ نکالے اور پھر کرنا ہے. اور پھر یہی کام کاج کی روٹین ہے، بچوں کو ٹیوشن بھیجنا ہے، کھانا پکانا ہے، دیگر کام کاج ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے. لیکن عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس وقت سارے کاموں کو ایک سائڈ پہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اور پھر مغرب کا وقت، اللہ اکبر کبیرہ، انتہائی مصروفیت کا وقت، کھانا سر پر ہے، ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، چائے بسکٹ کا وقت ہو گیا ہے، یا دیگر کام ہیں، بچوں کے ٹیوشن سے آنے کا وقت ہو گیا ہے، دیگر اور کوئی کام ہے، لیکن مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے وقت پر. اور پھر عشاء، اللہ اکبر کبیرہ، مردوں کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے، بچوں کو سلانے کا وقت ہوتا ہے، مہمانوں کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے، کہیں شادی میں جانا ہے تو تیاریوں کا وقت ہے. لیکن یہ سارے کام کریں گے تب جب عشاء کی اذان کانوں میں آواز آ گئی. اب جماعت کا وقت تو مردوں کے لیے ہے نا، آپ کے لیے تو بینیفٹ یہ ہے کہ اذان ہو گئی، یہاں پر وضو کیا اور جا نماز بچھائی اور نماز پڑھ لی. پھر شادیوں میں بھی جائیں، جائز انجوائمنٹ بھی کریں، اگر باہر کھانا کھانا ہے یہ سارے کام کریں، شوہر کے آنے سے پہلے تیار ہو جائیں، اسے اچھا سا ویلکم بھی کریں، بچوں کو بھی پہلے سے سلا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وقت پر نماز نہیں پڑھی، یہی سوچا کہ سارے کام نمٹا کر جناب میں تو بالکل سکون سے نماز پڑھوں گی، وہ سکون نماز میں کبھی ملے گا ہی نہیں جس کام کو، جس وقت کو آپ نے بالکل ڈیلے کر دیا اور وقت پر نماز نہیں پڑھی. کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے. نماز سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. جب آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی تو نماز کا جو کام تھا، عبادت کا جو کام تھا، تو آپ کو سکون کیسے ملے گا؟ عبادت تو بہت دور کی بات ہے. ایک حکیم نے ایک بات بولی تھی کہ یہ جو پانی ہے اس کو آپ بیٹھ کر اور 3 سانس میں سکون سے پئیں گے تو پانی سے سکون ملے گا. یہ حکیم کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں. جب ایک پانی ہمیں جلد بازی میں پینے پر سکون نہیں مل رہا تو پھر نماز کی پھر کیا کیفیت ہے؟ اور یہ تو ابھی ہے بات صرف وقت کی، ابھی ہم خشوع و خضوع پر نہیں آئے، کیونکہ خشوع و خضوع ہی اصل ریکوائرمنٹ ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب مومن لوگ ہیں، اور مومن لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. ان تمام تر وقت کی پابندی کے ساتھ جب خشوع و خضوع ملے گا تو اللہ کی قسم ہماری نماز ایسی ہوگی کہ ہمیں لگے گا واقعی ہم کچھ پڑھ کر جا رہے ہیں، اللہ سے کچھ لے کر جا رہے ہیں، جا نماز سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی سے کچھ حاصل کر کے جا رہے ہیں. دلوں کو سکون آئے گا.
اور خشوع و خضوع پیدا کیسے ہوگا؟ آئیے اس کے بھی طریقے سمجھ لیتے ہیں. پہلا طریقہ، کسی قاری صاحب کی بات نہیں، کسی محدث کی بات نہیں، کسی تبع تابعی کی صحابی کی بات نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن لیتے ہیں. اٹھائیے صحیح مسلم کی کتاب ہے، آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ گوگل پر سرچ کریں گی، مسلم لکھیں گی اور حدیث نمبر 50 لکھیں گی، وہاں پر وہ حدیث آ جائے گی. ایک طویل حدیث ہے، نیچے جا کر ایک ورڈ ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو کأنک تراہ، جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نظریں تو ہماری نیچے ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، ہم کیسے کیفیت پیدا کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ذہن میں یہ لے کر آنا ہے میرا بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ پروردگار سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ میرا ذہن کسی دنیا کے کسی کام میں لگا ہوا ہو، آنے والے کسی کام کے روٹین کے اعتبار سے لگا ہوا ہو، یہاں پر جانا ہے وہاں پر جانا ہے، کوئی اور پریشانی میرے ذہن میں جو بھی چل رہی ہے وہاں میرا ذہن ہو. ان تمام تر چیزوں سے اپنے ذہن کو خالی کر لو اور اپنے رب کے سامنے باادب کھڑے ہو جاؤ کہ بادشاہ کھڑا ہوا ہے سامنے. گویا تم اس طریقے سے نماز پڑھو، اس طریقے سے عبادت کرو جیسے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور یہ کیفیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اسی لیے تو سب سے زیادہ پریکٹسنگ عبادت نماز ہی تو ہے. ہم کھانا بھی 3 وقت کھاتے ہیں، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور پھر رات کا کھانا. زیادہ کوئی کھینچتان کے کسی کے شام کے چائے میں اگر کوئی لوازمات ہوئیں گے، بسکٹ اور سینڈوچ ہوں گے تو وہ ہو جائیں گے 4 وقت. لیکن نماز کتنے وقت ہے؟ 5 وقت. بار بار بلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. وہی ایک ہی رکوع، وہی ایک ہی قیام، وہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہی سجدہ کرنا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کے باوجود بھی کیا میری اور آپ کی نمازوں میں وہ تبدیلی آ بھی رہی ہے یا نہیں؟ یا وہی جو 10 سال پہلے نماز سیکھی تھی وہی چل رہی ہے؟ یہ دیکھنا ہے، خشوع و خضوع اپنانا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز اس طریقے سے پڑھو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور یہ کیفیت بہت اعلیٰ ہے، اس لیے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسانی پیدا کر دی کہ ہر شخص کے ذہن میں یہ نہیں آ سکتا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہو. لیکن اگر یہ چیز نہیں آ سکتی فَإِن تَكُن تَرَاهُ، اگرچہ تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ بات ذہن میں بٹھا کر رکھ لو کہ وہ تو تمہیں ہر وقت دیکھ ہی رہا ہے. یہاں آپشن نہیں ہے کوئی، پہلی والی کیفیت میں آپشن تھا کہ یہ کیفیت پیدا کر لو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو یاد رکھو فَإِن تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہم کہیں پر جاتے ہیں، کسی بینک میں گئے، کسی آفس میں گئے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دوپٹہ صحیح نہیں ہوتا، ٹوپی صحیح نہیں ہوتی، مرد حضرات کی شلوار کا پائنچہ اوپر نیچے ہوئے ہوا ہوتا ہے، دوپٹہ صحیح نہیں ہوتا. جیسے ہی ہماری کیمرے پہ نظر پڑتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیتے ہیں، طرح تمیز سے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو یہ جو کندھوں پر اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے بٹھا دیے ہیں، یہاں پر ہمارا دھیان کیوں نہیں جاتا کہ یہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں؟ سورۃ الانفطار ہے، یہی عامہ سپارہ ہے جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے حفاظت کرنے والے بٹھا دیے ہیں، ایک ایک چیز کی حفاظت کرتے ہیں. کرامن کاتبین، عزت دار ہیں، لکھنے والے ہیں ایک ایک لمحے کو. یہ کیمرے ہمیں نظر نہیں آتے اور دنیا کے کیمرے نظر آتے تو ہم اپنے آپ کو بالکل سمیٹ لیتے ہیں، بالکل صحیح کر لیتے ہیں. تو آیا پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے پر ہماری یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں سیدھی ہو جاؤں، میں سیدھا ہو جاؤں، میں اپنی نماز میں ٹھہراؤ پیدا کر لوں، میں جلدی جلدی نماز نہ پڑھوں. یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، سب سے پہلی چیز. دوسرا طریقہ اپنی نماز کو بہتر بنانے کا، اور وہ ہے نماز کا ترجمہ. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی میں آپ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہو کے انگلش میں اگر بیان شروع کر دوں، 1 گھنٹہ تو بہت دور کی بات ہے، 10 منٹ میں سب سو جائیں گے. کیوں سو جائیں گے؟ اور پھر 1 گھنٹے کے بعد آ کر سب مجھ سے شکایت کریں گے قاری صاحب آپ نے تو انگلش میں پورا بیان کر دیا، کم سے کم بتائیں تو صحیح آپ نے بولا کیا ہے، ہمیں سمجھ میں تو آئے کوئی بات. تو یہ رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمیں عربی پوری آتی ہے؟ یہ کم سے کم اتنی عربی سیکھنے کی ہم نے کوشش کی جتنی ہم انگلش سیکھتے ہیں. کون سا ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں کہ انگلش آپ نے فرفر بولنی ہے؟ صرف اتنی سیکھنی ہے نا پاکستان میں بھی انگلش کہ آپ سروائیو کر سکیں، کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر سکیں، بچوں کے اسکول میں پرنسپل سے بات کر سکیں، یا کہیں اور جا کر آپ کہیں پر کسی آفس میں ایئرپورٹ میں بات کر سکیں. اتنی انگلش ہم کہتے ہیں کہ آنی چاہیے انسان کو.
تو یہی ریکوائرمنٹ شریعت کی ہے کہ اتنا قرآن کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے یا اتنا حدیث کا ترجمہ، اتنی عربی آنی چاہیے. اگر کوئی مبلغ، کوئی مدرس، کوئی بیان کرنے والا آپ کے سامنے کوئی آیت پڑھتا ہے تو کم سے کم آپ کو پتہ چل جائے کہ آج کا یہ ٹاپک ہے. باقی دیگر چیزیں، باقی تفصیلات بعد کی کہانی ہے، لیکن کم سے کم ہمیں اتنا تو پتہ ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن عربی میں ہے اور قاری صاحب نے عربی پڑھی ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ انہوں نے فلانا سپارے کی فلانا آیت پڑھی ہے تو ٹاپک یہ ہے. لیکن ہم تو اس چیز سے بالکل انجان ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے اس کو خط سمجھا ہی نہیں. ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ایک مختصر کیٹیگری ہے جو علماء کی ہے، بس انہی کو عربی چاہیے. تو بھائی علماء نے تو اپنی قبر میں جا کر اپنا جواب دینا ہے. ہم بڑا کہتے ہیں نا لوگوں سے کہ جناب مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، زیادہ فنکار نہ بنے جب کوئی شخص ہمیں کوئی اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے. تو جو آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اس کی بھی کوئی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو اچھی بات بتا کر اپنے قبر کی تیاری کر رہا ہے، لیکن جو میں نے اور آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اس کی بھی آخر کوئی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن کسی اور کے لیے آیا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت ایسی دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو یہ قرآن ایک مخصوص طبقے کے لیے آیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یا ایھا الناس بتا رہے ہیں. ایک لوگوں، عام لوگوں، تمام کے تمام، یہ جنت کسی خاص لوگوں کے لیے ہے. جب جنت میں جانا ہی ہے تو اس کے راستے پر چلنے میں اتنی کوتاہی کیوں، اتنی سستی کیوں، اس کو سمجھنے میں اتنی سستی کیوں؟ تو نماز کا ترجمہ پہلے آنا چاہیے ہمیں. دیگر دعائیں، دیگر چیزیں بات کی وہانی ہیں. اور خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اللہ کی قسم جتنی خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں کیا سب کو سمع اللہ لمن حمیدہ کا ترجمہ معلوم ہے؟ یہ ایک ایسی لائن ہے جو ہم دن میں 20 مرتبہ ادا کرتے ہیں. صرف فرض نماز کی رکعتیں معلوم کریں تو 17 رکعتیں ہیں. 17 رکعتیں تو ہم نے پڑھنی ہیں. اس میں ابھی وتر شامل نہیں ہے، سنتیں شامل نہیں ہیں، نفل شامل نہیں ہیں. 17 مرتبہ ہم دن میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں اللہ سے. اور اس کا ترجمہ اتنا پیارا ہے، اتنا اس کے اندر توکل ہے اور اتنا کانفیڈنس ہے. آئیے دیکھتے ہیں. میں اور آپ رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور دیگر دعائیں پڑھتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اور جب یہ دعائیں پڑھ کے ہم اٹھتے ہیں تو ہم کہتے کیا ہیں اللہ سے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع سن لی اللہ نے. اس جملے میں کانفیڈنس دیکھیے، توکل دیکھیے. لمن اس شخص کی پکار، حمیدہ جس نے تیری حمد بیان کی. یا اللہ جس شخص نے تیری حمد بیان کی، اور وہ شخص کون ہے؟ میں خود ہوں. جس نے یہ تیری حمد بیان کی، سبحان ربی العظیم، یا اللہ تیری ذات بالکل پاک ہے، یا اللہ تو نے اس کی دعا کو سن لیا، اس کی پکار کو سن لیا. یا اللہ میں اپنے پورے دل سے یہ بات کو تسلیم کرتی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ یا اللہ میری نماز میں جو میں نے رکوع میں تیری تسبیح بیان کی ہے تو نے اس کو سن لیا. جب اتنا کانفیڈنس دل سے ہم دعائیں مانگیں گے اور جب آپ نماز کا ترجمہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ پوری کی پوری نماز دعا ہی دعا ہے. ہر رکن میں ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. آیا وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غافل دل کی پکار کو نہیں سنتا. جو صرف فارمیلٹی بس بچپن میں سکھا دیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ جی ہم آج تک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. کبھی ہم نے تحیات کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی، درود شریف کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے ہمیں جو ہم دن میں 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے. یہ پھر سائڈ پہ رکھ دیجئے وہ صورتیں جو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں. اما سپارے کی آخری کی 10 صورتیں، سورۃ الفیل سے لے کے سورہ ناس تک. آیا کبھی ہم نے یہ بھی کوشش کی یا اللہ میں جو چیز تجھ سے روز مانگ رہا ہوں آخر وہ مجھے مل کیوں نہیں رہی؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں ایکچولی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں تو پھر دینے والا بھی آپ کے غفلت کی دل کی وجہ سے نہیں دے گا. غافل دل کی اللہ تعالیٰ پکار نہیں سنتا، یاد رکھیے گا. یہ ہو گئے 2 فارمولے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کے. پہلا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 50 ہے یہ، کہ اپنے رب کو سامنے دیکھ کر یا یہ کیفیت پیدا کرنی اور پھر نماز کو ادا کرنا ہے. دوسری چیز کہ نماز کا ترجمہ پڑھنا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے. وہ صورتیں جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کو ہم نے پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ آیا ہم اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہے ہیں.
تیسرا فارمولہ، یہ تھوڑا ٹیکنیکل فارمولہ ہے، لیکن جس نے اس کو آزمایا ہے اور اپنایا ہے، اللہ کی قسم اس کی نماز بہت بہترین اور بہت پیاری ہو گئی ہے۔ آپ نے اکثر جنت کے بارے میں 2 الفاظ سنے ہوں گے، قرآن میں 2 الفاظ آتے ہیں جنت کے بارے میں کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا، ایسی زندگی ہوگی۔ اب اس زندگی کو ذرا دنیا میں تصور کریں، اگر ہمیں کوئی ایسی فیملی مل جائے جس کے پاس سب کچھ ہو، اسے نہ پیچھے کا کوئی خوف ہو، پیچھے کا کوئی غم ہو کہ اس نے زندگی میں کیا کچھ کیا، سب اچھا اچھا کیا اس نے، اور نہ آگے کی زندگی میں اسے کوئی خوف ہو، کوئی مالی خوف، کوئی جانی خوف، کوئی گھر کی خوف، اور کوئی گھر کا مسئلہ، کسی بیٹی کا مسئلہ، کوئی اور مسئلہ، کسی شوہر کے کاروبار ختم ہونے کا مسئلہ، کوئی اسے خوف نہ ہو، تو ہم کیا بولیں گے؟ لائف ہو تو ایسی ہو، اس کو تو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ لیکن یہ زندگی ملے گی صرف جنت میں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو جنت کے بارے میں زندگی نہ خوف اور نہ کوئی غم۔ اب آ جائیے کہ خوف اور غم کا تعلق ہے کس چیز کے ساتھ؟ غم کا تعلق ہوتا ہے ہمارے ماضی کے ساتھ۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ماضی میں ہمیں کوئی دکھ پہنچا ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، ہماری زندگی کا کوئی شخص، ہمارے بڑے بوڑھے چلے جاتے ہیں، ہمارے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، جس چیز کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس غم کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ماضی سے ہوتا ہے۔ اور خوف کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہوتا ہے۔ فیوچر میں ہمیں کسی بھی چیز کا خوف ہو، مال کا خوف ہو جائے، کسی جان کا خوف ہو جائے، ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا دعا پڑھ کے نکلنا، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کسی اور معاملات کا چیز نہ ہو جائے، یہ خوف ہمیں ہوتا ہے مستقبل کے اعتبار سے۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا چیز رہ گئی؟ حال، پریزنٹ۔ اور خوف اور غم کے بیچ میں کیا چیز آ گئی؟ سکون، کیونکہ زندگی جنت کی کون سی ہوگی؟ بالکل پرسکون زندگی ہوگی۔ اور سکون کس چیز میں ہے؟ اٹھائیے 13واں سپارہ ہے، سورۃ الرعد ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سکون اگر تم چاہتے ہو، دلوں کا سکون اگر تمہیں چاہیے، تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے صرف۔ اور نماز سے زیادہ پریکٹسنگ ذکر، نماز سے زیادہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے شریعت میں کوئی رکھی نہیں ہے، کوئی نہیں رکھی۔ زکوٰۃ ہے سال میں 1 مرتبہ، حج ہے زندگی میں 1 مرتبہ، روزے ہیں سال میں 30 دن 29 دن، دیگر نفلی صدقات ہیں جب آپ کا موڈ ہو، جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہو، یا جب اللہ نے آپ کو سہولت دی ہو، جب توفیق دی ہو۔ لیکن نماز 30 دن 29 دن رمضان کی تک و دو محنت کرنے کے بعد، بھوکے رہنے کے بعد، افطاری کرنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، شب قدر میں جاگنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد بھی عید کے دن کی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ زندگی میں آپ نے ادا کرنی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا سوال ہوگا۔ تو اس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ اس کے اندر سکون رکھا ہوا ہے۔ تو سکون کا تعلق حال سے ہے، جب حال میں رہ کر ہم نماز کو پڑھیں گے تب سکون ملے گا۔ بات آئی ٹیکنیکلی سمجھ میں؟ کہ جو کچھ ہمارا غم ہے، جو کچھ ہمارے ماضی میں ہوا ہے، اور جو چیز کا ہمیں خوف ہے ہمارے مستقبل میں ہونے والا ہے، ان تمام تر چیزوں کو جانماز جب آپ وضو کریں، جانماز میں کھڑے ہوں، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگیں، تو 2 سیکنڈ پہلے 3 سیکنڈ پہلے اپنے ذہن کو ان تمام تر چیزوں سے خالی کر لیں جہاں سے آپ ابھی آئی ہیں۔ کھانا پکاتے ہوئے آئی ہیں، دماغ میں چل رہا ہوتا ہے ہنڈیاں چڑھا دی، ایسا نہ ہو کہ وہ ہنڈیاں پک جائے، جل جائے۔ دودھ جوش پہ رکھ دیا، ایسا نہ ہو کہ جو دودھ جوش پر آ جائے۔ کوئی اور مسئلہ ہے، دروازے کی کنڈی لگا دی، ایسا نہ ہو کہ کوئی مہمان آ جائے، دروازہ کھٹکھٹاتا رہے، بیل بجاتا رہے۔ کوئی اور مسئلہ ہے جس کام کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں وہ ہمارے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے جہاں سے آپ آئی ہیں، جو کام چھوڑ کر آئی ہیں، ان تمام تر چیزوں سے اپنے غم کو، اپنے ماضی کو بالکل صاف اور کلیئر کرنا ہے۔ دوسری چیز مستقبل، نماز کے بعد جو بھی کام کرنا ہے، کوئی صفائی کرنی ہے، کہیں جانے کی تیاری کرنی ہے، کوئی گھر میں آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے، شوہر نے کوئی بات بول دی، کوئی کام کہہ دیا، یا بچے آنے والے ہیں ٹیوشن سے، اسکول سے، کوئی بھی کام آپ کے ذہن میں جو نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے وہ آپ کے ذہن میں گھومتا رہے گا۔ اس لیے آپ نے اس چیز سے بھی اپنے آپ کو خالی کرنا ہے 2 سیکنڈ پہلے۔ جب آپ حال میں آ جائیں گی اور پھر نماز پڑھیں گی، اللہ کی قسم جس نماز سے جو سکون آئے گا، اور نماز کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر کے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی ہم نے کوئی چیز مانگی ہے اللہ سے، کچھ حاصل کیا ہے اللہ سے۔
کچھ لیا ہے اللہ سے، کچھ اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ فقیری کو ظاہر کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ مانگنے پر ہر صورت دیتا ہے، صرف اور صرف دھیان ہونا چاہیے۔ تو اگر نماز سے سکون چاہیے تو حال میں رہ کر نماز پڑھنی پڑے گی، ماضی کے تمام تر معاملات کو اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا، اور مستقبل کے تمام تر معاملات جو آپ نے ابھی نماز کے بعد کام کرنے ہیں ان تمام تر چیزوں کو اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا، بالکل گویا اپنے ذہن کو بالکل خالی کر کے صاف ستھرا کر کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور اس میں 4 چاند اور لگا دوں، اگر آپ نے اپنی نماز کو واقعی بہتر کرنا ہے تو یہ سوچ لیجئے کہ کیا پتہ میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیا پتہ میری زندگی کی آخری نماز ہو۔ حالانکہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، صحت مند ہے، کوئی ایسے آثار بھی نہیں ہے، لیکن موت کا وقت تو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر نہیں کیا، اور کس کو کس طریقے سے موت آئے گی یہ بھی نہیں بتایا۔ اور کیا ہی بات ہو کہ وہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری روح قبض کر لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری ایمان پر اور اسی طریقے سے اخلاص پر موت عطا فرمائے۔ تو کیا ہی خوبصورت نماز ہوگی وہ، جو واقعی ہماری زندگی کی آخری نماز ہوگی۔ لیکن غافل دل سے تو نہ ہونا، کم سے کم وہ 4 چیزیں جو میں نے نماز کے بعد کرنی ہے وہ تو کم سے کم میرے ذہن میں وہ غلاظتیں نہ بھری ہوئی ہو نا۔ نماز کے معاملے میں تو وہ غلاظت ہی ہے، چاہے وہ دنیاوی کوئی سا بھی کام ہو، حالانکہ وہ کام کوئی ناپاک نہیں ہے، لیکن جو نماز کو خراب کر دے کام، اس کو تو پھر میں غلیظ ہی کہوں گا، غلاظت ہی ہے وہ۔ تو اپنے تمام تر کاموں سے صاف ستھرے ذہن کو کر کے پھر آپ نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو 10 منٹ ہی تو دینے ہیں۔ وہ 10 منٹ بھی اگر ہم دنیا سے فارغ ہو کر نہ دیں تو کیا فائدہ پھر ہمارے وہ 10 منٹ دینے کا۔ تو نماز کو ہم نے پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، نماز کو پڑھنا ہے بالکل تحمل مزاجی کے ساتھ۔ آخری فارمولہ نماز کو بہتر بنانے کا، ایک مثال کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہ ساری بات سمجھانا چاہوں گا۔ ہم ہر چیز میں پرفارمنس کا خیال کرتے ہیں کہ جتنی پرفارمنس وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگی اتنے سامنے والے کی اجرت بڑھا دی جائے گی۔ ہم گھر میں ماسی رکھتے ہیں، پہلا مہینہ جو ہوتا ہے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں کہ پہلے سے بہتر طریقے سے یہ صفائی کریں، پہلے سے بہتر طریقے سے روٹیاں بنائیں۔ چلیں ماسی کی مثال تو چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں بہو آتی ہے، پہلے سال ہم نے اس کو سب کچھ سکھایا کہ بیٹا کھیر ایسے بنانی ہے، کھانا ایسے بنانا ہے، یہ ایسے کرنا ہے، چائے ایسے بنانی۔ ایک جب چائے بنانے کے سکھانے کے باوجود بھی اگر وہ 1 سال کے بعد ایسی چائے بنا کر لے آئے کہ بس چائے منہ میں رکھتے ہی تھوکنے کو دل چائے، تو آپ کیسی نظروں سے دیکھیں گے اس بہو کو، اس بیٹی کو، کہ جس کو ہم نے ہر کچھ بتایا سمجھایا، ایک ایک تعلیم دے دی، اس کو وقت دیا پورا سیکھنے کا، اس کے باوجود بھی اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بتایا سمجھایا کہ بیٹی پہلے ہلکی آنچ پر دودھ رکھ دیا کرو، جب وہ جوش آ جائے تو پھر اس کے اندر پتی ڈال کے اس کو ڈھک دیا کرو، اس بھاپ کے اندر جو پتی جائے گی وہ اس کے اندر سرائیت کرے گی، اور پھر چائے کو نکالنا چھان کے، اور پھر جب وہ ہم چائے پئیں گے تو پھر تمہیں دعائیں بھی دیں گے، تمہاری تعریف بھی کریں گے، اور ہم تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہی معاملہ ہے، یہ تو صرف ایک چائے کا ہے، کھانے کے اندر بھی نمک کے، مسالے کے، ہر ایک چیز کے لوازمات کو، کوانٹٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک کھانا تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ ہم مہمان کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر مہمان ہماری تعریف کرتا ہے۔ میں اور آپ اپنا وقت نکال کر وضو کر کر ساری پاکی اختیار کر کے اپنے بچوں کو سائیڈ میں کر کے جانماز بچھا کر اپنا وقت نکال کر ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نماز پیش کر رہے ہیں، اور اس میں چینی نمک کا، مسالے کا، خشوع خضوع کا اور دھیان کا کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے تلفظ ہیں، کیا ہم رب سے مانگ رہے ہیں۔ بس رٹی رٹائی نماز پڑھنے کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ تمام تر جہانوں کا پروردگار کیا ہماری نماز کو اسی طرح قبول کر لے گا؟ نہیں۔ اگر نماز میں کوتاہی، ایسی نماز میں ایسی کوتاہی ہو جو قابل قبول نہیں، اللہ کی قسم بدبودار کالے کپڑے میں لپیٹ کر وہی نماز اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں سمجھائی جاتی ہیں ہمیں؟ ارے بھائی ایک ہی چیز کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے دن میں 5 مرتبہ، چلو 1 مہینہ لگے گا، 2 مہینے لگیں گے، 3 مہینے لگ جائیں گے، کم سے کم سال بھر کے بعد تو نماز میں کچھ وقت تبدیلی آنی چاہیے۔ یا وہی 15 منٹ میں جو ہماری ظہر کی نماز ہوتی تھی آج بھی 15 منٹ میں ختم ہو رہی ہے۔ ایک اور مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوا چلوں بات کو۔ ایک رشتہ کروانے والی خاتون ہو اور وہ کسی لڑکی کا رشتہ کروائیں اور اس کی شادی کر دیں،
اور پھر رشتہ کروانے کے بعد وہ کسی باہر ملک چلی گئیں 5 سال کے لیے. 5 سال کے بعد آئیں اور وہ پھر اسی گھر میں گئیں, اس کے سسرال میں. سلام دعا ہوئی, سب کچھ ہوا, اور پھر انہوں نے پوچھ لیا کہ ہاں وہ میں نے 5 سال کے بعد رشتہ کروایا تھا, آپ کی بہو کیسی ہے ماشاءاللہ سے. انسان خود بھی سوچتا ہے نا کہ میں نے رشتہ کروایا تھا تو میں تھوڑی سی خیر خبر تو لوں جا کر. اور آپ کو یہ سننے کو ملے کہ جناب یہ نل بٹا نل ہے, جو 5 سال پہلے اس نے قدم رکھا تھا نا ہمارے گھر پہ, آج تک ویسی کی ویسی ہے. نہ صفائی میں کوئی دھیان ہے اس کا, نہ ہم کہتے ہیں کہ شوہر کے آنے سے پہلے تھوڑا سا تیار ہو جایا کرو, نہ اس کا کوئی خیال ہے, نہ اٹھنے بیٹھنے کا کوئی ڈھنگ ہے, نہ کپڑے پہننے کا کوئی ڈھنگ ہے. کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بات کرنے کا کوئی ڈھنگ نہیں ہے. ہم نے اس کو سکھایا بھی ہے, 5 سال سے یہ نل بٹا نل ہے. تو کتنا غصہ آئے گا ہمیں. اب میں اور آپ اپنی پرفارمنس دیکھ لیں کہ جو بچپن میں یا 10 سال پہلے جو نماز سکھائی گئی تھی, آیا ہماری نمازوں میں کچھ تبدیلی آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی. ہفتے میں ہم 35 نمازیں پڑھ رہے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, 35 نمازیں ہفتے میں, کوئی تبدیلی نہیں. کوئی تھوڑا سا طویل نہیں ہوئی نماز, کوئی تھوڑا سا خشوع خضوع نہیں آیا نماز میں, کوئی تھوڑی سی بہتر نہیں ہوئی ہماری نماز, کوئی تھوڑا سا ٹھہراؤ نہیں آیا نماز میں. بس نماز پڑھی, جا نماز سمیٹی, یہ جا وہ جا. اور کتنی خواتین, بلکہ بعض یہ غلطی کبھی میری بیگم بھی 1-2 دفعہ کر چکی ہیں, شادی میں جانا ہوا ہے بس میں جلدی سے نماز پڑھ لوں. بھائی جلدی سے کیوں پڑھ لوں, نمٹانا نہیں ہے. نماز کو اپنا وقت دو, باقی انشاءاللہ تعالی ہم پھر تیز گاڑی چلا لیں گے, تھوڑا جلدی پہنچ جائیں گے. میک اپ میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا بھی آئی لائنر اگر ادھر ہو گیا تو وہ جو پری ہے وہ بھوتنی بن جائے گی. تھوڑا سا بھی میک اپ ادھر کا ادھر ہو گیا, تھوڑی سی لپسٹک ہونٹوں سے ہٹا کر تو دیکھیے, وہ چہرے کی ساری خوبصورتی خراب ہو جائے گی. تو پھر نماز جلدی پڑھنے سے نماز کی خوبصورتی کیسا قائم رہ سکتی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور آج اگر ہم نہیں سمجھے تو کل آنکھ بند ہونے کے بعد, قبر میں جانے کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر یہاں پر منعقد ہونے والے ہر پیر کے بیان کو اپنی زندگی کا آخری بیان سمجھیں, اپنی زندگی کا آخری درس سمجھیں. کچھ حاصل کر کے جائیں, کچھ لے کر جائیں, کچھ سن کر جائیں, کچھ سمجھ کر جائیں, کچھ پرکھ کر جائیں, اپنا محاسبہ کر کے جائیں, اور اپنی بہن کو, بیٹیوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی دوستوں کو جا کر یہ بات سکھائیں کہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے, یہ سمجھا ہے, یہ سیکھا ہے. اور اسی نماز کو بہتر کرنے کے لیے جتنی مجھ سے کوشش ہو سکی میں نے جانی کوشش بھی کر لی اور مالی کوشش بھی کری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے سامنے 10 کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ان کتابوں کا نام کیا ہے؟ نماز نبوی. کوئی بریلوی کی نماز نہیں, کوئی اہل حدیث کی نماز نہیں ہے, کوئی دیوبندی کی نماز نہیں ہے, کسی مسلک کی کوئی کتاب نہیں ہے, کوئی کسی مسلک کی کوئی نماز نہیں ہے. یہ ہے نماز نبوی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی, اپنی امت کو پڑھائی, اپنی بیویوں کو پڑھائی, اپنے دیگر خواتین کو پڑھائی, صحابیات کو پڑھائی اور سمجھائی اور سکھلائی, اس کے مسائل بتائے, وہ نماز کی کتاب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اور یہ کوئی کتاب فری کی نہیں ہے, آپ کو ابھی فری کی ملے گی آج, لیکن اس کے لیے میں نے پہلے ایک ہفتے پہلے اسٹیٹس لگایا, اپنی بہنوں سے, اپنے کچھ دوست احباب سے اس کے لیے اماؤنٹ جمع کیا, اور آج ظہر کے بعد جا کر میں نے یہ کتابوں کو خریدا اور پھر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایک آپ کی سفر کی نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضر کی نماز, نفلی نماز, تہجد کی نماز, رات کی نماز, نماز کے لیے حاصل ہونے والی پاکی کے معاملات, حیض و نفاس کے معاملات, کہ خواتین کے معاملات, پیریڈز کے معاملات اگر 3 دن میں ختم ہو جاتے ہیں تو آیا اس نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں, یا 7 دن کے علاوہ 10 دن تک پیریڈز چلتے ہیں تو آیا اس نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں, نفاس کا خون پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے, بلڈ آنا بند ہو جاتا ہے تو آیا اس نے 40 دن پورے کرنے ہیں یا نہیں, اور اگر پیشاب قطرہ لگ جاتے ہیں شلوار پر یا قمیص پر, آیا اس میں ہم نے پاکی کس طریقے سے حاصل کرنی ہے یا نہیں کرنی, لڑکے کا پیشاب لگ جاتا ہے, لڑکی کا پیشاب لگ جاتا ہے, ہم نے کس طریقے سے پاکی حاصل کرنی ہے, کون سے پانی سے ہم نے وضو کرنا ہے اور کون سے پانی سے ہمیں پاکی حاصل نہیں ہو سکتی, کن کن معاملات میں ہم نے تیمم کرنا ہے اور کن کن معاملات میں ہم نے تیمم نہیں کرنا, یہ تمام کی تمام نمازیں, تمام کی تمام پاکی کے معاملات اس کتاب کے اندر درج ہیں. ہر گھڑی کے اندر, ہر گھر کے اندر یہ کتاب موجود ہو جانی چاہیے. ہر گھر میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب موجود ہو. اس میں عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر نماز لکھ دی. آج ہماری خواتین نے نمازوں میں تبدیلی کر دی کہ مرد کی نماز الگ ہے, خواتین کی نماز الگ ہے. اور پھر آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے مردوں کی نماز کو چیک کریں, دیکھیں. فجر کی نماز میں ہم لوگ اٹھتے نہیں ہیں اور دیگر 4 نمازیں
مردوں کی باہر ہوتی ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ان کو یہ تلقین کریں کہ فرض نماز کے علاوہ سنت نمازیں آپ نے گھر میں آ کے پڑھنی ہیں، اور پھر انہیں سمجھائیں. اگر نماز میں کوئی غلطی دیکھیں تو انہیں سمجھائیں. ویسے بھی تو شوہروں کو بڑا سناتی ہیں نا، چڑچڑے پن سے اپنی ساری خناس نکالتی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکالنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بیوی اگر شوہر سے نہیں بولے گی، دن بھر کی چڑی بھی ہوگی اور بچوں کی یہ سارے چین چین پے پے سارا وہ کر کے اگر شوہر کے سامنے دل ہلکا نہیں کرے گی تو کس کے سامنے کرے گی؟ کوئی بات نہیں، کریں، آپ کا حق ہے، لیکن ان کی دینی غلطیاں بھی ان کو بتائیں، گھر میں ماحول بنائیں. صرف ان کا کام مسجد کی حد تک نہیں ہے، یا آپ کا کام صرف درس اٹینڈ کرنا نہیں ہے. جو کچھ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں وہ کچھ اپنے گھر والوں کو بتائیں، وہ کچھ اپنے گھر والوں کو بتائیں. اور خواتین کی تعداد مجھے یہاں پر معلوم نہیں ہے کتنی ہے، لیکن میری جو گنجائش تھی میں صرف 10 کتابیں لے کر آیا ہوں. تو عطیہ باجی سے آپ نے وہ کتابیں لینی ہیں، اور یقیناً 10 کتابیں ہیں تو 10 خواتین کو ہی مل پائیں گی. تو کوئی یہ ذہن میں نہ لائے کہ جی انہوں نے اپنوں کو دے دی اور جی فلانے کو دے دی اور ہمیں نہیں دی. جس کو وہ ضرورت سمجھیں گی وہ اس کو دے دیں گی، کسی نے کوئی شکایت نہیں کرنی. اور پھر آپ لوگ پڑھیں، پرکھیں، دیکھیں، آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. جس طرح میں نے اپنے حلقہ احباب میں سے، اپنی بہنوں میں سے، اپنی دوستوں میں سے لوگوں سے پیسے جمع کر کے یہ کتاب لی ہیں، آپ لوگ بھی 3-4 کتابوں کے پیسے جمع کر کے دیگر خواتین میں یہ کتاب بانٹ دیں. لیکن ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، ہر خاتون کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے، ہر مرد کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے. اس کی اگر میں نے کوشش تھوڑی سی اسٹارٹ کی ہے تو اس کو اختتام تک آپ نے پہنچانا ہے، اس کو پھیلانا آپ نے ہے ایک گھر میں. اور اگر آپ یہ پڑھ لیں کتاب، آپ کو حفظ ہو جائے تو اپنی بہن بیٹی کو دے دیں، کسی دوسرے کو دے دیں، اور پھر اس کا سلسلہ شروع کر دیں. ہر گھر میں یہ کتاب پہنچانے کا میں نے اور آپ نے ہدف لینا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، یا اللہ ہماری نمازوں کو بہتر کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کروا دے، یا اللہ ہماری نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، یا اللہ ہماری نمازوں کو ایسا کر دے جو تیری بارگاہ میں کل قبول ہو جائیں. اور یا اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن نماز کے معاملے میں ہمارا نام اعمال بالکل رائٹ اور صاف اور شفاف ہو جائے. اور آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. عصر کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا مال متاع گھر بار سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ لٹ گیا. اب اس چیز کو ذرا پریکٹیکل اپنے ذہن میں لے کر آئیں. ایک شخص ہے جو کام پر گیا ہوا ہے اور پیچھے میں خدا نہ خواستہ اس کا گھر بارش میں، طوفان میں، سیلاب میں گر جاتا ہے، اور وہ جب گھر آتا ہے وہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے والدین اس کے اندر تھے، سارے کچھ تھے، سب چلے گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا. تو اس کے منہ سے بے ساختہ کیا نکلے گا کہ میں اب جی کر کیا کروں گا، میری تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا. میں تو اپنے بیوی بچوں کے لیے تو جی رہا تھا، اپنے والدین کے لیے تو جی رہا تھا، اب میں کس کے لیے کماؤں گا؟ تو یہ چیز سوچیں کہ جس کی عصر کی نماز نکل گئی اس کا گھر بار مال سب کچھ لٹ گیا. یہ باتیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی نہیں ہے کہ بس الفاظ ہیں جی پڑھ لیے سن لیے، نہیں، پریکٹیکلی اس کو ذہن میں لے کر آئیں اور اپنے اس نقصان کو ذہن میں رکھیں کہ اگر ہماری عصر کی نماز نکل گئی تو کیا ہوگا. تو جس نے عصر کی نماز کو وقت پر پڑھنے کی عادت ڈال لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بھول جائے نماز پڑھنا یا وہ سو جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کا کفارہ یہ ہے کہ فوراً نماز پڑھ لے. اور آنکھ کھلتے ہی نماز پڑھنے کی عادت آپ کو قبر میں کام آئے گی. اور آپ کو پتہ ہے صحیح حدیث کے مطابق جب قبر میں انسان پہنچ جائے گا، جب موت آتی ہے نا انسان کو، تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے موت آئی ہے، وہ لگتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میں سو رہا ہوں. ایک نیند ہے نا، یہ بھی ایک چھوٹی سی موت ہے. لیکن جب قبر میں اٹھایا جائے گا نا اس کو، تو وہ ایک دم اس کو سامنے دکھایا جائے گا کہ سورج ڈوب رہا ہے، مغرب کا وقت آنے والا ہے، تو فوراً اٹھے گا اور بولے گا مجھے نماز پڑھنی ہے. یہی وہ عصر کی نماز ہے. تو جس کو سونے کے بعد دیگر کام سے پہلے اپنے نماز کی فکر ہوگی وہی شخص یہ کام کرے گا. لیکن ہمیں اگر پہلے فکر یہ ہوگی کہ بچے کو پہلے میں جو ہے نا تیار کر دوں، اسکول بھیج دوں، اپنا یہ کام نمٹا لوں، وہ کام نمٹا لوں، پھر آرام سے سکون سے نماز پڑھوں گی، یہ صرف اور صرف شیطان کا دھوکہ ہے کہ میں سکون سے رات کو 1 بجے یا 12 بجے نماز پڑھوں گی. وقت پر نماز پڑھنی ہے. تو جس کو یہ فکر ہوگی وہی شخص قبر میں بولے گا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. فرشتے اس کو روکیں گے، بولیں گے نہیں ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، بولے گی وہ شخص بولے گا نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے. جب 3 دفعہ یہ بات ہو جائے گی تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اب کوئی نماز نہیں ہے، آپ قبر میں آ چکے ہیں اور ہم نے آپ سے سوال کرنا ہے. لیکن جس کی عادت نہیں ہوگی نا اٹھتے ہی نماز پڑھنے کی، خود سوچ لیں کہ کیا حال ہوگا، کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے،
ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی بہن بیٹیوں کو، والدین کو نماز پڑھانے کی اور نماز کو سمجھانے کی، ان کی نماز کی غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور خود اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایسی نماز پڑھوا لے کہ یا اللہ جو نماز کالے بدبودار گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ نہ ماری جائے، یا اللہ ایسی نماز پڑھوا لے جو تیری بارگاہ میں ہم نام اعمال میں ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان تمام کی تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ایک بھائی نے مجھ سے مسجد میں بھی دعا کا کہا تھا، ان کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما دے۔ صدف کو سانس کی تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سانس کی تکلیف سے نجات عطا فرما دے۔ وائرل چلا ہوا ہے، حمیرہ کے لیے بھی دعا کر لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی تکلیف ہے، پریشانیوں کو دور۔ اور جتنے لوگوں کے، آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے نام ہوں گے، لیکن بیچ میں جب پرچیاں آتی ہیں نا تو دعا سے بھی خشوع خضوع ہٹ جاتا ہے۔ مجھے پرسنلی یہ چیز تھوڑی سی ناگوار ہے کہ دعا کے بیچ میں پرچیاں آتی ہیں، تو آپ خود یہ سوچیں، جب آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے نا، میری دعا یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے ذہن میں آپ لوگوں کے ذہن میں جتنے لوگ ہیں اور میرے ذہن میں جتنے لوگ ہیں، میری اپنی بچی بھی بیمار ہے 3 سال کی، میرا خود کا بھی گلا کچھ ناساز ہے، میری بیگم بھی تھوڑی سی بیمار ہیں، اور دیگر لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کا کہا ہوا ہے، تو میرے ذہن میں جتنے لوگ ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں جتنے لوگ ہیں، اور جتنے مسلمان اس وقت دعا کے مستحق ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بستروں پہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام تر ذہنی بیماریوں کو بھی دور فرما دے، ان کی تمام تر جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے، یا اللہ تو ہماری موت اسلام پر کر، یا اللہ ہم جس وقت ہم مریں، یا اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، یا اللہ ہماری زندگیوں سے ہمیں سبق سیکھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے یا اللہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، یا اللہ ہمیں جمعے اٹینڈ کرنے والا بنا دے، اور جمعے میں درس میں ایسا بنا دے جو ہم کچھ سیکھ کر جائیں اور آگے سکھا کر جائیں، ہماری نمازوں کو بہتر بنا دے یا اللہ ہماری نظروں کی حفاظت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہماری محفلوں کو بھی پاک کر دے، اور یا اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی پاک کر دے، ہمیں انٹرنیٹ کے اور موبائل کے فتنے سے، فساد سے بچا لے، یا اللہ یہ ہم نے استعمال تو کرنا ہے، ہر شخص کی ضرورت ہے، یا اللہ پھر بھی ہمیں اس کے نقصانات سے بچا لے، ہمارے بچوں کی تنہائیوں کو محفوظ فرما لے، یا اللہ ہمارے ذہنوں میں جو گندے خیالات آتے ہیں ان سے محفوظ فرما لے، یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنا دے، یا اللہ تو اپنا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا دے۔ ہماری جتنی طاقت ہوتی ہے ہم بس اتنا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے سونے کے بعد، ان کے اسکول کالج یونیورسٹی جانے کے بعد، ان کے دیگر جگہوں پر جانے کے بعد، یا اللہ تیری نظر ان پہ اوپر ہوتی ہے، یا اللہ تو ان کے دل میں اپنا تقوی، اپنا ڈر ان کے دل میں یا اللہ بٹھا دے، یا اللہ ہم سب کو جو ہے اپنی بارگاہ میں ہمارا آنا قبول و منظور فرما لے۔ بیان کو میں نے ریکارڈ کیا ہے اور ہر گھر میں کوشش کریں اس بیان کو پہنچا دیں، یا اللہ تعالی ہمارا یہ بیان کرنا، اس کو سننا، اس پر عمل کرنا قبول فرما لے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔